جب بھی چنگیز خان کا نام آتا ہے تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ ایک ظالم، ایک برباد کرنے والا فاتح، ایک ایسی شخصیت جس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا۔ لیکن کیا یہ تصویر مکمل ہے؟ شاید نہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ دنیا کی اکثریت کے لیے تو چنگیز خان کا نام بے رحم وحشی کا ہی دوسرا نام ہے۔ اور دیکھیں، اس کی وجہ بھی ہے۔ ان کی جنگوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے، پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہانی کا صرف ایک ہی پہلو ہے؟ لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ تاریخ کے سب سے ترقی پسند، سب سے جدید سوچ والے رہنماؤں میں سے ایک تھا، عجیب لگانا، ایک ہی شخص ظالم بھی اور بصیرت افروز بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے اس کے ماضی میں، اس کی شروعات میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنا ضروری ہے، وہ دنیا جس نے اسے بنایا۔ اور چنگیز خان، جس کا اصل نام تموجن تھا، اس کی دنیا انتہائی ظالم اور بے رحم تھی۔ تو اس کی شروعات کیسی تھی؟ ذرا سوچئے، جب وہ پیدا ہوا تو اس کی مٹھی میں خون کا لوتھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کی قسمت کا اشارہ ہے۔ پھر صرف 9 سال کی عمر میں اس کے باپ یسوع گائی کو زہر دے دیا گیا۔ اس کے اپنے قبیلے نے اس کے خاندان کو نکال باہر کیا، اکیلے زندہ رہنے کے لیے۔ پھر اسے غلام بنایا گیا، ایک پنجرے میں قید رکھا گیا۔ وہاں سے وہ بھاگا، شادی کی تو اس کی بیوی برتا کو اغوا کر لیا گیا۔ ایک کے بعد ایک صدمہ۔ یہ وہ حادثات تھے جنہوں نے تموجن کو سخت بنایا اور سکھایا کہ اس دنیا میں زندہ کیسے رہنا ہے۔ اور خطرات صرف باہر سے نہیں تھے، دھوکے تو اندر سے ملے۔ اس کا جگری دوست جامو کا، وہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اسی تجربے نے تموجن کو سکھایا کہ اصل چیز وفاداری ہے، خون کے رشتے نہیں، اور یہی اصول اس کی پوری سلطنت کی بنیاد بنا۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے بکھرے ہوئے، آپس میں لڑنے والے قبیلوں کو اس نے آخر متحد کیسے کیا؟ اس کا کمال صرف میدان جنگ میں نہیں تھا، بلکہ اس کی منصوبہ بندی میں، اس کے نئے نئے سماجی خیالات میں تھا۔ ایک بات جو اس کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کبھی ایک ہی جنگ 2 بار نہیں لڑی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ ایک سیکھنے والی مشین تھا۔ وہ ہر جنگ سے، ہر غلطی سے سیکھتا تھا اور اپنی حکمت عملی بدل دیتا تھا۔ ہمیشہ حالات کے مطابق ڈھلنا، یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایک مثال دیتا ہوں، لوٹ مار کے اصول۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ فوجی جیتے ہی لوٹ مار شروع کر دیتے تھے۔ تموجن نے ایک نیا قانون بنایا، جب تک جنگ پوری طرح ختم نہ ہو جائے کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، سارا مال غنیمت خان کے پاس آئے گا، اور پھر خان اسے باقاعدہ تقسیم کرے گا، یہاں تک کہ جو سپاہی شہید ہو گئے ان کی بیواؤں اور یتیموں کو بھی حصہ ملے گا۔ سوچئے، اس ایک چیز نے اس کی فوج میں کتنی زبردست وفاداری اور نظم و ضبط پیدا کیا ہوگا۔ اور اس سب کا نتیجہ؟ یہ دیکھیں، چاکر موت کی جنگ۔ تموجن کی فوج تعداد میں کم تھی، تقریباً 66,000۔ مقابلے میں دشمن تھے 78,000 سے بھی زیادہ۔ لیکن تموجن کی منظم اور ڈسپلنڈ فوج نے اس بڑے اتحاد کو کچل کر رکھ دیا، اور اس جیت کے بعد وہ پورے منگول میدانوں کا واحد حکمران بن گیا۔ یہاں تک تو جنگ اور فتح کی بات تھی، لیکن اب کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اب ہم اس وحشی کہلائے جانے والے حکمران کے ان پہلوؤں کو دیکھیں گے جو حیران کن طور پر جدید تھے۔ اس نے ایک قانون کا ضابطہ بنایا جس کا نام تھا یاسا، اور اس کا سب سے انقلابی خیال کیا تھا؟ یہ کہ قانون سب سے اوپر ہے، یہاں تک کہ خان خود بھی قانون کے نیچے ہے۔ ذرا اس زمانے کے مہذب بادشاہوں کے بارے میں سوچئے جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ تصور بالکل نیا تھا۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس نے ایک اور قدم اٹھایا جو 13ویں صدی کے حساب سے لگ بھگ ناممکن لگتا تھا، وہ تھا مکمل مذہبی آزادی۔ سوچئے، یہ وہ وقت تھا جب یورپ اور مشرق وسطیٰ میں مذہب کے نام پر جنگیں ہو رہی تھیں، اور دوسری طرف چنگیز خان کی سلطنت میں ہر مذہب کا احترام کیا جاتا تھا، کوئی ترجیح نہیں۔ الٹا جو مذہبی پیشوا تھے، ڈاکٹر تھے، اساتذہ تھے، ان سب کو ٹیکس سے چھوٹ تھی۔ اتنا ہی نہیں، وہ تو الگ الگ مذاہب کے علماء کے درمیان عوامی مباحثے کرواتا تھا، بالکل کھیلوں کے مقابلوں کی طرح۔ اور ایک سخت اصول تھا، بحث میں ذاتی حملے کرنے کی سزا موت۔ اس کی جدید سوچ صرف یہیں تک نہیں رکی، اس نے ایک اور تصور متعارف کروایا جسے آج ہم بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد مانتے ہیں۔ اس نے سفارتی استثناء کا تصور شروع کیا،
مطلب تمام سفیروں اور ایلچیوں کو مکمل تحفظ حاصل تھا، یہاں تک کہ دشمن ملکوں سے آنے والوں کو بھی۔ اس زمانے میں تو سفیروں کو قتل کر دینا یا یرغمال بنا لینا عام سی بات تھی، تو یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا جس نے بین الاقوامی تعلقات کو مستحکم کیا۔ اور بھی دیکھیں، اس نے تشدد کو ختم کیا، اشرافیہ یعنی امیر خاندان میں پیدا ہونے کے استحقاق کو ختم کیا۔ ترقی صرف اور صرف قابلیت اور کامیابی کی بنیاد پر ہوتی تھی، پیدائش پر نہیں، اور عورتوں کو اغوا کرنے اور بیچنے پر پابندی لگا دی۔ یہ سب قوانین اس دور کے حساب سے کتنے زیادہ ترقی پسند تھے۔ تو اس کے اثرات صرف قانون تک محدود نہیں تھے، اس کی سلطنت نے معاشی اور ثقافتی طور پر بھی دنیا کو جوڑا۔ یہ صرف دیواریں نہیں بنا رہی تھی، یہ پل بنا رہی تھی۔ اس نے صرف زمینیں فتح نہیں کیں، اس نے انہیں آپس میں جوڑا۔ اس کی سلطنت نے مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا ایک ایسا دور شروع کیا جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیسے؟ اس نے شاہراہ ریشم کو دنیا کے سب سے بڑے آزاد تجارتی علاقے میں بدل دیا، ہر کسی کے لیے ٹیکس کم کر دیے، یم کے نام سے دنیا کا پہلا بین الاقوامی ڈاک کا نظام بنایا، کاغذی کرنسی کو اختیار دیا، پورے ایشیا میں کرنسی کو معیاری بنا دیا۔ ان چیزوں نے پورے بر اعظم میں تجارت اور مواصلات میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور اس رابطے میں صرف چیزیں نہیں آ جا رہی تھیں، منگولوں نے ثقافت کو، علم کو قابل نقل بنا دیا تھا، مطلب خیالات ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ اس عظیم تبادلے میں کیا ہو رہا تھا؟ فارس اور عرب سے ڈاکٹر چین آ رہے تھے، چین سے ڈاکٹر مشرق وسطیٰ جا رہے تھے، بین الاقوامی ماہرین کے ساتھ ہسپتال اور تربیتی مراکز بنائے گئے، اور تو اور عام بچوں کے لیے پبلک اسکول کھولے گئے تاکہ خواندگی یعنی پڑھنا لکھنا عام ہو سکے۔ تو خیر، جب ہم ان سب چیزوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو چنگیز خان کی ایک بالکل الگ تصویر سامنے آتی ہے، ایک ایسی تصویر جو صرف وحشی لفظ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ جدید دنیا کے بیچ قانون کی حکمرانی، مذہبی آزادی، سفارتی استثناء، آزاد تجارت، میریٹوکریسی یعنی قابلیت کا نظام، عوامی تعلیم، بین الاقوامی قانون، یہ سب خیالات جن پر آج ہماری جدید سوسائٹیاں کھڑی ہیں کسی نہ کسی شکل میں اس کی سلطنت میں موجود تھے۔ اور یہ چیز ہمیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لے آتی ہے، کیا ہماری آج کی جدید دنیا تاریخ کے اس سب سے بدنام فاتح کے بغیر وجود میں آ سکتی تھی؟ چنگیز خان بلا شبہ ایک بے رحم فاتح تھا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دنیا نے انجانے میں ہی صحیح ان خیالات کے بیج بو دیے ہوں جن پر آج ہم کھڑے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کو دیکھنے کے ہمارے پورے انداز کو چیلنج کرتا ہے۔